ظاہری بات ہے دوسرے سے وہ بات نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر وہ بات کرتے رہیں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کا وقت قیمتی ہے، آپ یہاں پہ وقت نکال کے آئیں۔ تو وہ بچہ جو ہے، اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے سوال کرتا ہے، ماں اس جنگل کے باقی جانور جو ہیں ان کے پاؤں بڑے خوبصورت ہیں، بڑے اچھے اچھے جوتے پہنے ہوئے ہیں انہوں نے، ہمارا پاؤں بڑا عجیب سا ہے، بھدا سا ہے، دیکھا ہوگا اونٹ کا پاؤں کیسا ہے، اتنا چوڑا سا پاؤں ہے، ماں یہ ہمارے پاؤں کو اللہ نے اتنا بدصورت کیوں بنایا ہے؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹا جب ہم ریگستان میں چلتے ہیں تو تم نے دیکھا ہوگا کہ ریگستان میں پاؤں دھس رہے ہوتے ہیں تو ہمارے علاوہ کوئی نہیں چل سکتا ہے، ہماری خاصیت اور قابلیت ہے کہ ہم اس پہ چل سکتے ہیں، اور ہمارے پاؤں گرم بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ریگستان میں گرمی بہت ہوتی ہے، اس لیے ہمارے پاؤں اللہ نے اسپیشل ڈیزائن کیے، یہ ڈیزائن صرف ہمارے ہیں کسی اور جانور کے نہیں ہیں، ہم ریگستان میں سکون سے سفر کر سکتے ہیں، کوئی جانور نہیں چل سکتا ہے۔ بچہ کہتا ہے زبردست بات بتائی ماں تو نے۔ اگلا سوال کرتا ہے، کہتا ہے ماں یہ ہماری پیٹھ جو ہے اتنی بدصورت کیوں ہے؟ دم کے پاس سے شروع ہوتی ہے، اچانک کوہان بن جاتا ہے، اور پھر اچانک ڈھلان بنتی ہے اور گردن شروع ہو جاتی ہے، کوئی جانور اتنا بدصورت نہیں ہے جتنے بدصورت ہمارے ہیں، ہمارا جسم جتنا بدصورت ہے اتنا بدصورت کسی کا جسم نہیں ہے۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تجھے پتا ہے کہ یہ جو کوہان ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چربی رکھی ہے، اور جب تو ریگستان میں سفر کرتا ہے نا تو یہ چربی جو ہے تجھے بھوک اور پیاس سے روکتی ہے۔ بڑا حیران ہوتا ہے، اور پھر ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ یاد رکھنا کوئی جانور ریگستان میں سفر نہیں کر سکتا ہے ہمارے علاوہ، ہم سفر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چربی ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ بچہ پھر سر ہلاتا ہے، کہتا ہے ماں نے تو بڑی پتے کی بات بتائی، کہتا ہے ماں یہ بات بتاؤ کہ اللہ نے ہماری آنکھیں اتنی بدصورت کیوں بنائی ہیں؟ اتنی بڑی بڑی پلکیں ہیں ہماری، اور آپ کو پتا ہے اونٹ کی آنکھ کے اندر بھی ایک لیئر ہوتی ہے، جب وہ چاہے تو بند کر دے۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا تجھے پتا ہے کہ یہ کیوں ہے؟ کہ جب تو ریگستان میں سفر کرتا ہے تو ڈسٹ اسٹارم آتے ہیں، پتا ہے نا، ریت اڑتی ہے، ڈسٹ کے بگولے آتے ہیں، گرد کے بگولے آتے ہیں، تو وہ تیری آنکھوں کے اندر اگر چلے گئے تو وہیں بیٹھ جائے گا، گرم گرم ریت میں کیسے چلے گا؟ تو ہم ہی یہ چل سکتے ہیں اور کوئی جانور نہیں چل سکتا ہے۔ چوتھا سوال بچہ کرنے والا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو قرآن ہے نا، اس واقعے کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ عرب کے ایک شیخ نابینا، کہ جو پیدائشی نابینا تھے، کہ جن کی آنکھیں دیکھنے کی قابل نہیں تھی، ان سے کسی نے سوال کیا، کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھیں دے دے دنیا میں کبھی بھی تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھو گے؟ اچھا یہ سوال ایک لمحے کے لیے سارے لوگ آنکھیں بند کریں، کیسا اندھیرا لگ رہا ہے؟ کیا فیلنگ ہے آپ کی؟ اتنا عجیب سا لگ رہا ہے۔ اچھا یہ آپ جب تک فیل نہیں کریں گے نا آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ میں نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، سارے لوگ آنکھیں بند کریں، اب ذرا کھول دیں، کیسا لگا آپ کو؟ اگر یہ اندھیرا آپ کی زندگی میں مسلسل ہو تو کیسا لگے گا؟ سوچیں ایک لمحے کے لیے۔ تو اس عالم دین سے، اس فقیہ سے، اس مفکر سے، عرب کے اس شیخ سے جو ہے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو آنکھیں دے گا تو سب سے پہلے آپ کیا دیکھیں گے؟ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں، اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کی آنکھیں 25 سال 30 سال 45 سال کے بعد آئی ہوں، کہ جب آپریشن ہوا ہو، تو وہ کیا جواب دے گا؟ میں بھی وہ ایک ہے کہ میں اپنے چاہنے والے کو دیکھوں گا کہ جس نے میرا آپریشن کیا، یا میں اس کو دیکھوں گا کہ جس نے مجھے ڈونر جو میرا تھا، یا میں اپنی ماں کو، یا میں اپنے باپ کو، یا اپنے بھائی کو، یا بیوی کو، یا بچے کو، یہی جوابات ہیں نا۔ لیکن وہ شیخ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے تم؟ کہتے ہیں قرآن؟ اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ میں نے تو ایک سادہ سا سوال کیا ہے، سادے سوال کا سادہ جواب ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، میں سب سے پہلے اونٹ کو دیکھوں گا کیونکہ میرے رب نے کہا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، آسمان کو کیسے رفعت کی ہے، والى الجبال كيف نصبت، پہاڑوں کو کیسا کھڑا کیا ہے، والى الارض كيف سطحت، زمین کو کیسا ہموار کیا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، بس اے نبی آپ کا کام تو سمجھا دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آپ بس تذکیہ کریں، تذکیر کریں اور سمجھا دیں۔ رائٹ ناؤ میں یہی کر رہا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ فذکر انما انت مذکر، بس آپ سمجھا دیں کیونکہ آپ کا کام سمجھانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ہاں جو اس سے منہ موڑے گا، روگردانی کرے گا،
इल्ला मन तवल्ला व कफर, जो भुला देगा रब को, जो कुफ्र की राह इख्तियार करेगा, फिर अल्लाह ताला कहते हैं फिर मैं क्या करूंगा। समझाया था ना तुझे, नहीं समझने को तैयार है। फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, फिर याद रख मेरा अज़ाब सबसे बड़ा है, फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। समझाया था ना तुझे, नहीं समझ में आ रही थी ना बात, ना समझ, तेरी मर्जी है। फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इयाबहुम, फिर याद रखो पलटना तो हमारी तरफ है। इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर हम तुमसे हिसाब किताब कर लेंगे। और जब सहाबा इकराम ये आयत पढ़ते थे कुरान में, तो जब ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे तो पीछे जवाब देते थे, अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा। कुरान में बाज आयत का जवाब भी है, बाज सवालात जो कुरान के अंदर आते हैं, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन तिलावत हो तो इसका जवाब दिया जा सकता है, मालूम भला क्यों नहीं। क्या मैं सबसे बड़ा नहीं, रब नहीं हूँ, अल्लाह ताला पूछ रहा है। तो मसला ये है कि चूंकि हम अरबी जानते नहीं, हम जवाब भी नहीं देते। लेकिन असल बात यह है कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपका नाम क्या है? आपको मेरी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक मिसाल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल, आपका नाम क्या और आप मेरा मुंह तक रहे हैं। भाई मैंने आपका नाम सादा पूछा है, तो जब कुरान करीम की आयत पढ़ी जाए जिसका जवाब है वो मुझे चूंकि मतलब नहीं पता, मैं बात भी नहीं करता हूँ। तो बात ये हुई कि मैं जो बात कर रहा था कि वो ऊंट के बच्चे ने चौथा सवाल क्या किया था। कुरान करीम देखिए कैसे कनेक्ट करता है जिंदगी को। ऊंट के बच्चे ने चौथा सवाल किया, माँ फिर हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं, रेगिस्तान में क्यों नहीं है? ये उसका सवाल था कि जो कैद था। लोगों तुम्हारी जिंदगियां क्या चिड़िया के अंदर कैद है? क्या तुम आजाद नहीं पैदा किए गए? क्या तुम्हारे पास कुरान नहीं है? क्या उस कुरान को तुम नहीं पढ़ सकते? ये कुरान, इसका मजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का आगाज करते हैं, कुरान नया नया नाजिल होता है, अभी दीन इतना फैला नहीं है, चंद लोग मुसलमान हैं। सहाबा इकराम गिरदिन इसी तरह सहाबा बैठे थे कि आपस में कहते हैं कि इन काफिरों को कुरान किसी ने नहीं सुनाया अब तक। दुबले पतले छोटे से कहते मैं सुना के आऊंगा। कहते पागल हो गए, बहुत मारेंगे तुम्हें। कहते नहीं मैं कल जाऊंगा। कल ठीक दोपहर का वक्त होता है, अगले रोज अब्दुल्ला बिन मसूद जो है काबतुल्लाह पहुंचते हैं और मुकाम इब्राहिम, अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को हज उम्रे की सादत दी है। तो मेरा ये लफ्ज समझ में आ रहा होगा कि मुकाम इब्राहिम से क्या मुराद है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो गूगल कर लें तो उनको लोकेशन पता चल जाएगी कि काबतुल्लाह से मुकाम इब्राहिम किसको कहते हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, गोल्डन जाली का एक मुकाम है जिसको मुकाम इब्राहिम कहते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद वहां पहुंचते हैं, मुकाम इब्राहिम के पास खड़े होते हैं और सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर देते हैं। अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। और वो तिलावत का मजा ऐसा था कि सुन हो जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनने जाते हैं। जब वो ठहरते हैं तो वो कहते हैं अरे ये क्या पढ़ रहा था, अरे ये तो वही पढ़ रहा था जो मोहम्मद पे नाजिल हुआ है। अरे हमारे कमबख्ती के ये पढ़ के चला गया काबतुल्लाह में, अब उसको घेर लेते हैं और अब्दुल्ला बिन मसूद को इस कदर मारते हैं कि उनका मुंह सुजा देते हैं, बेहोश कर देते हैं। और जब अब्दुल्ला बिन मसूद अपने साथियों में वापस आते हैं तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने पता क्या कहा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुरान पढ़ने का मजा आपको सबसे कब आया है ज्यादा, तो आप कहेंगे वो जो अभी 27वीं शब गुजरी थी ना, उस रात मैंने कुरान पढ़ा था तो मुझे बहुत मजा आया था। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं खुदा की कसम अब तक जितने दिन मैंने कुरान पढ़ा है इससे ज्यादा मुझे मजा कहीं नहीं आया। असल में बात क्या है कि अल्लाह ताला ने ये कुरान इंसानों के लिए नाज़िल किया है। ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको बताती है कि जिंदगी कैसे गुजरना है। आपके पास टेबल है, टेबल पे एक कागज रखा हुआ है और एक पेन है। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में 2 बड़ी नेमतों का जिक्र किया है। आप टेबल डिस्कशन करें जिसको हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, और सिर्फ ऊपर की हेडिंग डालें। ऊपर की हेडिंग क्या डालें, अल्लाह की 2 बड़ी नेमतें, और टेबल डिस्कशन के बाद सिर्फ 2 नेमत लिखनी है आपने। फर्ज करें कि 4 लोग हैं और जवाब 4 आ जाए, लेकिन सेलेक्ट आपने 2 ही करना है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बात समझ लें। आप कागज के ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे, अल्लाह की 2 बड़ी नेमतें। अब हर टेबल का जवाब मुझे चाहिए, 2 मिनट में आप जवाब लिखें, आपस में डिस्कस करें, लेकिन जवाब सिर्फ 2 ही चाहिए मुझे। भाई जाहिर बात है 6 लोग के 6 जवाब होंगे, लेकिन जो सबसे आपके ख्याल में 2 अच्छे जवाब हो सकते हैं वो जवाब मुझे चाहिए। जी 2 मिनट का मैं गैप दे रहा हूँ। आप लिखें कागज के ऊपर अल्लाह की 2 बड़ी नेमतें। अब आप डिस्कस करें आपस में 2 मिनट कि अल्लाह की 2 बड़ी नेमतें कौन सी हो सकती है। इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला कौमों पे 2 बड़ी नेमत कौन सी देता है, जो भी जहन में आए वो लिखें। हो सकता है आपके पास 4 जवाब हो, 5 जवाब हो, लेकिन सेलेक्ट आपने कितने करने,
صرف 2 کرنا ہے، آپ نے 2 لکھنے ہیں صرف، باقی آپ نے نہیں لکھنا ہے. تو ڈسکشن کریں ذرا، 2 منٹ دے رہا ہوں. کوئی بھی شیئر کرے، کوئی ٹیبل شیئر کرے مجھے. جی بولیں، زور سے بولیں. 2 نعمتیں کون سی؟ زور سے بولیں جی. 3 باتیں نہیں کہہ رہا، 2 کریں. طاقت اور مال. جی وقت اور طاقت، بہترین. جی وقت اور، تو جواب یہاں مکمل ہو گیا، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں انسان کی ایسی ہے جس میں اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. صحت اللہ نے آپ کو دی تھی، گٹکا آپ نے خود بنایا تھا. صحت اللہ نے آپ کو دی تھی، مین پوری آپ نے خود بنائی تھی. صحت اللہ نے آپ کو دی تھی، ماوا آپ نے خود بنایا تھا. صحت اللہ نے آپ کو دی تھی، سگریٹ آپ نے خود بنایا تھا. صحت اللہ نے دی تھی، وہ پتی والا پان آپ نے خود ایجاد کیا ہے. اور فراغت کتنی ہے، رات کے 3:55 تک تو میرا موبائل چل رہا ہے، اور جب 56ویں منٹ میں تہجد کا وقت آیا تو میرا ہاتھ دھڑک گیا. تہجد کہتے ہیں نیند کو توڑ دینے والی نماز. بیچ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں. رات کے 1 بجے کے بعد سے کسی وقت بھی جو ہے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں نا، کیونکہ ایک نیند کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ رات کے 2 بجے اپنے موبائل کو رکھ کے یہ کہیں اے کمبخت تو نے مجھے جگایا، اب میں تجھے جو ہے سزا دوں گا، اللہ سے معافی مانگی، اور پھر اس کے بعد میں وضو کروں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ دوں. یہ وقت کس کا تھا؟ یہ آپ کا تھا. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میٹرک 40 سال کی عمر میں کیا؟ ہاتھ اٹھائے. کوئی ہاتھ نہیں اٹھا. کیوں؟ 40 سال میں کیوں نہیں میٹرک کرتے آپ؟ اس لیے آپ کو پتا ہے کہ 20 22 23 اگر نہیں کیا تو نہیں کر سکتے ہو، بھاگ میں تو. تو وقت جو ہے وہ اپنی جگہ لے کے چل رہا ہے. اس وقت میں کیا کام کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ ناؤ دین وین. کوئی بھی کام کے لیے ناؤ دین وین، ہو یو دین ہو. تم ہو نا، اس کے علاوہ کون ہوگا؟ ڈیسیجن تو تم لے لینا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس کی محبت کافروں میں کتنی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تہجد میں اٹھ کر کے، 2 بجے 3 بجے جو بھی وقت ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے اس زمانے میں جو گھر ہوتے تھے وہ کچے گھر ہوتے تھے، اس میں ٹاٹ پڑے ہوتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں جو چٹائیاں ہوتی ہیں وہ ہوتے تھے، یا جانوروں کی کھالیں. کنکریٹ تو نہیں ہوتا تھا نا. یہاں تک کہ اگر گھر میں کوئی گفتگو کر رہا ہو اور آپ کان لگائیں تو آپ کو بات بھی سننے میں آتی تھی، اور گھر بھی چھوٹے ہوتے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے، اگر میں کہوں کہ 15-20 صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے گھر کی والیوم نکالے تو اس زمین سے چھوٹی کم بنے گا. یعنی اس خطے کے اندر سب کے گھر آ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بھی آ جائے گا، فلاں کا بھی آ جائے گا، فلاں کا بھی آ جائے گا، فلاں. تو ایک رات کو ابو جہل اپنے گھر سے نکلتا ہے. کون؟ ابو جہل. اسی رات ابو سفیان اپنے گھر سے نکلتا ہے. کون؟ ابو سفیان. اسی رات اخنس اپنے گھر سے نکلتا ہے. کون؟ ایک بڑا سردار. اور یہ تینوں سردار نکلتے ہیں اور خاموشی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے کونے پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں اور رات بھر تلاوت سنتے ہیں. اس لیے کہ وہ عربی تھے نا، فصیح اور بلیغ زبان کو سمجھنے والے. وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ شاعری بھی نہیں ہے، یہ کہانت بھی نہیں ہے، کہ ہے کیا چیز سمجھ میں نہیں آتی. اچھا شوق پڑا تھا سننے کا، لیکن دن میں اس لیے نہیں سن سکتے تھے اللہ کے رسول سے کہ لوگ کہیں گے تو ہی تو ہمیں منع کرتا ہے کہ محمد پہ ایمان نہیں لانا اور ان کی باتیں بھی سن رہا ہے. پوری رات قرآن سنا، صبح نکلے. راستے میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی. اچھا جب تینوں کی ایک ہی وقت میں ملاقات ہو گئی اور آنکھوں میں نیند کا خمار بھی ہو اور چہرے پہ تھکن بھی ہو تو کیفیت تو سمجھ میں آتی ہے نا. ابو جہل نے کہا ابو سفیان سے، غارت ہو جائے، کہاں سے آ رہا ہے تو؟ کہنا وہیں سے آ رہا ہوں جیسے تو آ رہا ہے. اخنس کہتا ہے شرم نہیں آتی تجھے؟ کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو بھی تو وہیں سے آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو اگر پتہ چل گیا لوگوں کو کہ ہم قرآن سنتے ہیں تو ہماری تو ایسی تیسی ہو جائے گی، یہ لوگ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں. پکا وعدہ کیا کہ اگلے روز نہیں جائیں گے. رات ہوئی، دیر ہوئی. ابو جہل نے کہا ابو سفیان تو سردار ہے نا، سردار تو جیسے ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے صدر اور ہمارے جرنیل اور ہمارے ججز سچے لوگ ہیں نا، بالکل سچی بات کرتے ہیں. یار ہنس رہے ہیں آپ لوگ، میں آپ ہنسانے کے لیے میں کوئی لطیفہ سنا رہا ہوں. جیسے ہمارے سارے لوگ اچھے ہیں، سچے ہیں، نیک ہیں، ایماندار ہیں، پارسا. کیا میں کوئی برائی کر رہا ہوں؟ میں نے کسی کی بھی برائی کی آپ بتا دیں، کوئی کھڑے ہو کے بتا دیں کہ اچھا آپ غلط بات کر رہے ہو. لوگ سچے، ایماندار، کرپشن فری،
पाकीज़ा, तहज्जुद गुज़ार, नेक और हमारी उस तरह की खवातीन बापर्दा, बाशरे, बाहया, पता नहीं आप लोग मुसलसल हंसे जा रहे हैं। खैर, तो अबू जहल ने कहा कि अबू सुफियान सरदार है, उसके अंदर क्वालिटी है, वो नहीं जाएगा अगली रात को। और अबू सुफियान ने कहा अखनस नहीं जाएगा, अखनस ने कहा वो दोनों नहीं जाएंगे। और होता क्या है, अगली रात को तीनों पहुंचते हैं, अपनी अपनी जगह पे बैठते हैं, कुरान सुनते हैं, और सुबह उसी मुकाम पे फिर मिलते हैं और एक दूसरे से नजरें होती हैं, बड़ी लानत मनावत करते हैं, बड़ी शर्म दिलाते कहते हैं बड़े बेगैरत हो तुम लोग यार, सरदार हो कैसी हरकत करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार, कुछ तो हया करो, लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा। अब ये बात क्या हो गई कि कल कोई नहीं जाएगा। सीरत की किताबों में आता है अगली रात आती है, रात के 1 बजते, 2 बजते, 3 बजते, अबू जहल अपने घर से निकलता है, अबू सुफियान अपने घर से निकलता है, अखनस अपने घर से निकलता है, और तीनों पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर, और फिर कुरान सुनते हैं, और सुबह फिर मुलाकात होती है। और उस वक्त जो है जब लानत मलामत होती है तो ये तय होता है कि अब हम एक दूसरे की रैकी करेंगे, इसका जाता कौन कहाँ है। तो उसके बाद तो नहीं जाना था, सारी बातें 3 दिन हो गए थे। लेकिन अबू जहल के अल्फाज सुने, वो कहता क्या है, कहता यार एक बात समझ में नहीं आती है। अब्दुल मन्नाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजर नसब, उनके दादा पर दादा, कह लगे हम और अब्दुल मन्नाफ जो हैं एक ही अलग अलग खानदान के हैं लेकिन एक जैसे लोग हैं। अब कैफियत क्या है कि हम नेकी भी करते हैं, हाजियों को पानी भी पिलाते हैं, काबतुल्लाह की जो है सफाई भी करते हैं, यहाँ पर हर तरह के नेक काम करते हैं काबे के हवाले से, काबे के मुतवल्ली भी हैं, सारे काम करते हैं। लेकिन बड़ा मसला हो गया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे ऊपर वही आती है, और ये बड़ा मसला हो गया कि वही मैं कहाँ से लाऊंगा। सब चीज़ों में हमने मुकाबला किया, हम रेस के 2 घोड़े हैं, जैसे मोहम्मद का खानदान दौड़ता है वैसे हमारा खानदान दौड़ता है। कहता है खुदा की कसम मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी हमेशा मुखालफत करूंगा, इसलिए कि वही मेरे ऊपर नहीं आ सकती है। अबू जहल को जहल अमर बिन हिशाम नाम था, जाहिलों का बाप उसका लकब था। ये बात कैसे पता चली? ये बात इस तरह पता चली कि उसको कुरान समझ में आ रहा था, उसे मालूम हो रहा था। मेरे और आपका अलमिया क्या है? मेरा और आपका अलमिया यह है कि हमारी जिंदगियों में 1000 किताबें हमने पढ़ी होंगी, 1000 किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन जरा दिल में हाथ उठाइएगा। अब हाथ नहीं उठाना है, अपने दिल में हाथ उठाना है। कितने लोग हैं कि जिन्होंने कुरान को 1 मरतबा तर्जुमे से पढ़ा है? ये एक सवाल है कि किसके लिए तर्जुमा किया गया। अगर मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ तो याद रखिए कि मैं दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता हूँ। दुनिया में तरक्की करने के लिए ये बहुत अहम है कि इस कुरान से मुझे कनेक्ट होना होगा। तो फिर उसके बाद काफिरों ने, बस आखिरी 2 वाकयात के बाद मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, काफिरों ने एक काम ये किया कि नजर बिन हारिस को खड़ा किया और उसे कहा कि तुम इसका मुकाबला करो, तुम बहुत जबरदस्त गुफ्तगू करते हो। जो मोहम्मद जिस तरह मजलिसों में जाके बयान करते हैं, जैसे आज ये मजलिस हो रही है और बयान है, तो तुम एक काम करो, उसका मुकाबला करो। नजर बिन हारिस कहता है ठीक है मैं मुकाबला करूंगा। नजर बिन हारिस कहता है कि मेरे पास यमन का शहर हीरा, उसके जो है किस्से मौजूद है, शाहान फारस के किस्से मौजूद हैं। और वो कमबख्त क्या करता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जमा होते हैं लोग, उनको जाकर के दावत देते हैं, बताते हैं कि दीन ये है, अल्लाह ये है, रसूल ये। वो पीछे से आकर के जो है गाने बजाने वाली लौंडिया गया था, वो उन्हीं लोगों के सामने नाचने लगती, फिर वो शाहान फारस के किस्से सुनाता। अब जाहिर बात है लोग इस बात पे परेशान होती कि यार अगर मोहम्मद भी जबान के जरिए दावत दे रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं तो ये भी तो मजे की बातें बता रहे हैं, तो नौजवान उसकी तरफ माइल होते। नजर बिन हारिस को किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और लोगों ने कहा कि जाके सवाल करो। सवाल क्या है? सवाल बस 3 है, ये बताओ कि जुल्करनैन कौन था, असहाब कहफ का वाकया क्या है, और ये वही क्या चीज होती है। ये सारे सवालात के जवाब किए गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कौन सी सूरत नाजिल हुई जो हम लाजमी जुमे को पढ़ते हैं और जो फितना दज्जाल से महफूज रखने के लिए पढ़ी जाती है? ठीक है ना, सूरत का। बच्चे ने अच्छा जवाब दिया है माशाल्लाह, अल्लाह इसके इल्म में इजाफा फरमाए। तो क्या कहा कि सूरह कहफ नाजिल हुई और उसमें सारे जवाब दे दिए गए। सूरह कहफ की आखिरी 2-3 आयत सुना करके गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। सूरह कहफ मुझे और आपको झंझोड़ रही है। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमाला, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए अमल के हिसाब से सबसे ज़्यादा लॉस में कौन है, खसारे में कौन है। थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। हम समझते हैं कि हम बहुत नेक हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं। कुरान कह रहा है, सूरह कहफ कह रही है, कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमाला,
عمل کے حساب سے کون خسارے میں؟ یعنی کون ایسا شخص ہے جو صبح شام کام بھی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جس کی ساری جدوجہد دنیا کے لیے لگی رہی، میری تعلیم، میری ایجوکیشن، میری ڈگری، میرا کیریئر، میری جاب، میرے بچے، میرا خاندان، میری رہائش، میرا گھر، یہی ہے نا، یہی زندگی ہے، اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ لاس میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ کہ جس کی ساری زندگی دنیا کی جدوجہد میں لگی رہی۔ میں نماز پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، روزے رکھنے کی، حج کی، وہ تو کرنا ہے، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھنکنگ کیا ہونی چاہیے، براڈ تھنکنگ۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ وہ کہ جس نے اپنی ساری زندگی دنیا کی سوچ میں لگائی، دنیا حاصل کرنے میں لگائی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سمجھ یہ رہا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیپ تھنکنگ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، یہ کرو، یہ کرو، وہ تو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری تھنکنگ کیا ہے، تم صبح سے شام تک کر کیا رہے ہو، تمہارے گھروں میں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے، تمہارے پیرنٹ تمہیں پڑھا کیا رہے ہیں، تم خود کیا کرنا چاہ رہے ہو۔ آج میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے باہر جانا ہے، وجہ یہ کہ پاکستان میں جو رسک ہے وہ مجھے میرے لیے انف نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کوئی نہیں جائے گا، ہو سکتا ہے کل خبر ہے میرا بیٹا چلا گیا، لہٰذا میں ابھی سے یہ بتا رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی تو تم نے دنیا کے لیے لگائی نا، کہ یہ ڈگری، یہ ٹیکنالوجی، یہ جاب، یہ بزنس، یہ اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں کامیاب ہو گیا۔ آخری آیت سورہ کہف کی، لقاء ربہ، اور کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اس پاک واحد رب کی ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، مسئلے بنگید ہے، گنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موت سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، اور قوت عشق سے ہر نفس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال کہتے ہیں آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو، آخ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، اور کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، اور دیکھ آ کر پوچھا ہے چاکے گریباں میں کبھی، قیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، اور وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، اور شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا ہے، غارت کرے باطل بھی تو۔ محمد مرسی کا آخری جملہ یہ آپ کو ہدیہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں کہ جیل میں محمد مرسی نے کہا کہ مجھے قرآن لا کے دے دو، مجھے پڑھنا ہے۔ جیلر نے کہا کہ سی سی صاحب نے منع کیا ہے کہ مرسی صاحب کو کوئی چیز پڑھنے کی نہ دی جائے۔ تو محمد مرسی نے کہا نہیں دو، میں تو حافظ قرآن ہوں۔ تو جیلر پاگل ہو گیا بالکل، کہنے لگا حافظ قرآن ہو، حافظ قرآن ہو تو پھر قرآن کیوں مانگ رہے تھے؟ کہنے لگے کہ چومنے کا بھی تو دل چاہتا ہے، آنکھوں سے لگانے کا بھی تو دل چاہتا ہے، اس کے الفاظ کو دیکھنے کا بھی تو دل چاہتا ہے، تم وہ نہیں کرنے دو گے کوئی بات نہیں، لیکن قرآن پڑھنے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ پر نور سینہ ہے وہ کہ جو قرآن کو اپنے سینے کے اندر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی اس کنٹینیوٹی کو جاری رکھیں، دین کو سیکھنا اور دین پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔